بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا نہ خواستہ آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے، آپ کسی بندش رکاوٹ سیر کا شکار ہو گئے ہیں، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جادو کی کاٹ، جادو کے علاج، جادو کے مکمل خاتمے۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ خوشیوں بھری زندگی گزاریں۔ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، اس لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ہے۔ جادو کا تعلق جنات سے ہے۔ جادو اگرچہ بہت برا عمل ہے، غلیظ عمل ہے، غلط عمل ہے، مگر اس کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جدید میڈیکل سائنس جادو کی حقیقت اور جنات کے ہونے کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ جادو کا علم سائنس سے زیادہ پرانا ہے۔ جنات، ہمزاد، موکل، سحر، آسیب، یہ سب جادو کی مختلف شکلیں ہیں۔ دین اسلام اگرچہ جادو کے وجود کو مانتا ہے، لیکن اسلام میں جادو کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور اس کی ٹھوس وجہ ہے کہ جادوگر یا کالا علم کرنے والے کو شیطانی طاقتوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ شیطان نے اللہ پاک سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرتا رہے گا، اس لیے ایک جادوگر کالا علم کرنے والا شیطانی طاقتوں کو تب استعمال کر سکتا ہے جب وہ شیطان کو خوش کرتا ہے، اور شیطان کو خوش کرنے کے لیے جادوگر ہر وہ کام کرتا ہے جن کاموں سے اللہ پاک نے منع کیا ہوتا ہے۔ شیطان کو خوش کرنے کے لیے جادوگر کو شیطان کی ہر بات ماننی پڑتی ہے، تب جا کر شیطان اس کی بات ماننے پر تیار ہوتا ہے۔ جادوگر کو شیطان کی خوشنودی کے لیے ہمیشہ ناپاکی کی حالت میں رہنا پڑتا ہے، اسلامی تعلیمات کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ جادو کی تاریخ بہت ہی پرانی ہے۔ انسان کے مذہبی عقائد کی بنیاد چونکہ روحانیت پر ہوتی ہے، جادو کا تعلق بھی روحوں سے یا روحانی علم سے ہوتا ہے، اس لیے جادو شروع ہی سے ہر مذہب کا حصہ رہا ہے۔ قدیم مصری اور یونانی تہذیبوں پر نظر دوڑائیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یونانی تہذیبوں کے لوگ جادو پر بہت یقین رکھتے تھے اور کالا جادو کرتے تھے۔ آج کل کالا جادو دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل چکا ہے۔ سائنس نے کافی حد تک لوگوں کے نظریات بدل دیے ہیں، لیکن اب بھی کثرت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو جادو پر یقین رکھتے ہیں۔ فرعون بذات خود ایک جادوگر تھا، اور اس کے دربار میں سینکڑوں جادو کرنے والے موجود رہتے تھے۔ قرآن پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے سانپ کی شکل اختیار کر کے تمام جادوگروں کے سانپوں کو نگل لیا تھا۔ فرعون کا پورا خاندان بہت عرصے تک بنی اسرائیل پر حکومت کرتا رہا، جن کو فرعون اول، فرعون دوم، فرعون سوم وغیرہ کہا جاتا تھا۔ یہ تمام فرعون نہ صرف جادو پر اندھا یقین رکھتے تھے، بلکہ خود بھی بہت بڑے جادوگر تھے۔ مورخین کا خیال ہے کہ کالے جادو کی ابتدا بابل سے ہوئی تھی، اور کچھ مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ کالے جادو کی ابتدا مغربی افریقہ سے ہوئی تھی، کیونکہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں جادو کرنے والے لوگ اور کالے جادو پر یقین کرنے والے لوگ باقی دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں۔ تمام مذاہب، بدھ مت، عیسائیت، ہندو مت اور اسلام میں کالے جادو کا تصور پایا جاتا ہے، وہ چاہے بدروحوں کی صورت میں ہو، جنات کی صورت میں ہو، شہر کی صورت میں ہو۔ یہ تمام مذاہب دنیا کے ہر کونے میں موجود ہیں، اس لیے جادو پر یقین رکھنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ عراق میں بادشاہوں کا لقب نمرود ہوتا تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی تو وہاں پر جنات تخریب کاری کرتے تھے۔ آخری آزمائش کے طور پر 2 فرشتوں کو زمین پر اتارا گیا اور انسانی شکل میں لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ یہ بات بتاتے بھی تھے کہ جادو کفر ہے، ہم سے مت سیکھو، لیکن اس کے باوجود لوگ سیکھتے تھے، اور وہ یہ بھی بتاتے تھے کہ لوگوں، ہم تمہاری آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، جادو سیکھنے سے دور رہو۔ مگر لوگ میاں بیوی میں تفرقہ ڈالنے کا جادو شوق سے سیکھتے تھے، میاں بیوی میں فساد ڈلواتے تھے، لوگوں کو ضرر پہنچانے والے علم سیکھتے تھے، حالانکہ یہ بات ان کے علم میں آ چکی تھی کہ جس نے بھی جادو سیکھا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔
آج بھی جادو شکتیاں حاصل کرنے والے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو ہر ناجائز طریقے سے عمل کو پانے کے لیے کوشاں ہیں۔ خدا نخواستہ آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے، آپ کسی بندش رکاوٹ سحر کا شکار ہو گئے ہیں، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جادو کی کاٹ، جادو کے علاج، جادو کے مکمل خاتمے، کالے جادو سے نجات کا عمل تفصیل سے بتائیں گے۔ ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، ایسا نہ ہو کہ آپ ویڈیو کا کوئی اہم پارٹ مس کر دیں۔ جس پر جادو ہو جائے، کانوں میں آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، بندہ ہر وقت پریشان رہنے لگتا ہے، خوف کی وجہ سے راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، بندہ بیمار ہو جاتا ہے، بیماری سمجھ میں نہیں آتی، ٹیسٹوں میں کچھ نہیں آتا، اکثر جمائیاں شروع ہو جاتی ہیں، بننے والے کام بگڑنے لگتے ہیں، انتھک کوششوں کے باوجود کہیں بھی کامیابی نہیں ملتی، جادو دماغ کو کمزور کر دیتا ہے، غصہ آتا ہے اور بار بار آتا ہے، بندہ کسی پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہوتا، وسوسے بہت آتے ہیں، آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، سوشل میڈیا پر شیئر کر دیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بھول جائیں، اس عمل سے بندشیں جیسی بھی ہوں ٹوٹ جائیں گی، رکاوٹیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ آپ پر جس قسم کا بھی جادو ہو، نیا یا پرانا، سفلی جادو، کالا جادو، جادو کی کوئی بھی قسم ہو، آپ کو اس سے نجات مل جائے گی۔ آپ کے بگڑتے کام بننا شروع ہو جائیں گے، کاروبار چل پڑے گا، بیماریوں سے نجات مل جائے گی، واہموں سے، نیگیٹو سوچوں سے نجات مل جائے گی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت واپس آ جائے گی۔ آپ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے آپ کو یقینی کامیابی ملے گی، آپ کے دل سے ہر قسم کا ڈر خوف ختم ہو جائے گا، آپ راتوں کو سکون کی نیند سو سکیں گے، آپ کا اپنے کام میں دل لگنے لگے گا اور آپ جادو سے مکمل طور پر نجات پالیں گے۔ عمل کا طریقہ بتا رہے ہیں، ویڈیو کو سیو کر لیں، آپ کے بار بار کام آتی رہے گی۔ اگر ویڈیو سیو نہ کر سکیں تو اس عمل کو اپنی ڈائری پر نوٹ کر لیں۔ چاند کے ابتدائی دنوں میں شب جمعہ بعد نماز عشاء کسی الگ کمرے میں بیٹھ جائیں اور ایک نئی چھری اور شیشے کا باؤل اپنے پاس رکھ لیں۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر ایک کاغذ کے سفید ٹکڑے پر اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کر شیشے کے باؤل کے نیچے رکھ دیں اور اس پیالے میں بارش کا پانی ڈال دیں۔ 11 بار درود ابراہیمی، 11 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، 11 بار سورۃ فاتحہ، 11 بار آیت الکرسی، 11 مرتبہ سورۃ کوثر اور 11 مرتبہ سورۃ فلق اور 11 مرتبہ سورۃ والناس، اور آخر میں 11 بار درود ابراہیمی پڑھ کر اس نئی چھری پر دم کر دیں۔ چھری نوکیلی ہونی چاہیے۔ چھری کو پانی کے پیالے میں ڈال کر اپنی طرف لے کر آئیں۔ اس طرح یہ عمل 3 بار کریں، یعنی 3 بار پیالے والے پانی میں چھری کو ڈال کر کاٹ کرنی ہے، اور کاٹ کرتے وقت یہ نیت ہو کہ میں خود پر ہوئے ہر قسم کے جادو کی کاٹ کر رہا ہوں۔ رات کو سوتے وقت تھوڑا سا پانی پی لیں اور اپنے چہرے پر بھی مل لیں، اور اس دم شدہ پانی کو اپنے قریب رکھیں۔ صبح اٹھ کر اس دم شدہ پانی کا ایک گھونٹ پی لیں اور چہرے پر بھی مل لیں۔ یہ پانی 7 دن تک اسی طرح استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ جیسا بھی جادو ہوا آپ کو اس سے نجات مل جائے گی۔ اس عمل کو آپ زیادہ سے زیادہ 3 بار کر سکتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہر قسم کے جادو سے نجات دے اور آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ آئندہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔